الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد نبی علیہ السلام کے سیرت کے سلسلہ وار درس نبی علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے زندگی مبارک کے جو حالات تھے اور صحابہ پر جو تکالیف تھے وہ تو کچھ بیان ہو گئے، لیکن آگے ایک واقعہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان لانے کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تقریباً نبوت کے چھٹے سال اسلام لانے کا اصلی اور حقیقی سبب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور وہ دعا در فرد فرمائی کہ اے اللہ ابو جہل اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ابو جہل اور عمر بن خطاب میں جو بھی تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہو اس سے اسلام کو عزت دیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بذریعہ وحی نبی علیہ السلام پر یہ بات منکشف ہو گئی کہ ابو جہل اسلام نہیں لائے گا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک خاص دعا مانگی، اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہم اعید الاسلام بعمر بن خطاب خاصتاً، کہ اللہ خاص کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلام کو قوت دے۔ تو یہ دعا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات کے ساتھ خاص ہو گئی، اور ان سے اور جو تھے وہ اس سے نکل گئے۔ اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ اور اس طرح اور کتابوں میں بھی، یہاں تک کہ بخاری شریف میں بھی عرض ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا جو واقعہ ہے اور اسلام کا اصلی اور حقیقی سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے، اور باقی سبب ظاہر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو منقول ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ خود بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابتداء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت مخالف تھا، اور دین اسلام کا سخت متنفر اور بیزار تھا۔ اسلام سے میں دور بھاگتا تھا، اسلام کو میں پسند نہیں کرتا تھا۔ اور اسی دوران میں ابو جہل نے ایک اعلان کیا کہ جو شخص العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالے، میں اس کے لیے 100 اونٹ کا کفیل ہوں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پہنچ گئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں خود آیا اور ابو جہل سے اس کے بارے میں پوچھا کہ آپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے تو میں اس کے لیے 100 اونٹ کا کفیل ہوں، یہ آپ نے بتایا ہے۔ تو ابو جہل نے کہا ہاں میں نے یہ کہا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ آپ کے قتل کے ارادے سے میں نکل گیا، تلوار لے کر روانہ ہو گیا۔ تو راستے میں ایک بچڑے پر نظر پڑا جو لوگ ذبح کرنے کے ارادہ
कर रहे थे, यानी लोग जमा हो गए थे और उनको ज़बह करने का इरादा था। तो लोग इससे इर्द गिर्द खड़े हुए थे, तो मैं भी आया, तो मैं भी उसके एक साइड पे मैं खड़ा हो गया। जब मैं एक साइड पे खड़ा हो गया तो उस बिचड़े की पेट से एक आवाज आई, और वो आवाज बिचड़े की पीठ से जो आवाज आई वो ये है कि और या आल ज़रीह अम्रुन नजीह रजुलुन यसीह बिलिसान फसीह यदउ इला शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये अल्फाज इनके पीठ से आ रहा है। जब मैंने ये अल्फाज सुना कि ये आल ज़रीह एक कामयाब अमर है और एक मर्द है जो फसीह जबान के साथ साथ चीख रहा है कि लोगों, शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के तरफ बुला रहे हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं ये आवाज सुनते ही हमारे दिल में ये ख्याल आया कि मुझको ही ये आवाज दे रहा है। तो और मैं इसका आवाज का मुखातिब हूं, और बिछड़े ही से आवाज सुनाई देने का वाकया बुखारी में भी मज़कूर है। यह रवायत बुखारी में भी मज़कूर है कि ये बिछड़े की आवाज की जो आवाज जो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुनी, ये उनके लिए थी। लेकिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर भी अपना इरादा तर्क नहीं किया, बल्कि अपने इरादे पर रवाना हो गए। जब आगे बढ़े, कुछ कदम चल गए, तो नईम बिन अब्दुल्ला नुहाम उनके साथ मिले और पूछा, उमर, इस दोपहर के वक्त इस तपती हुई धूप में आप कहाँ जा रहे हैं? जब इनसे पूछ लिया कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि अल-आयाज़ु बिल्लाह, में मोहम्मद को कत्ल करने के इरादे पे जा रहा हूं। तो नईम बिन अब्दुल्ला नुहाम ने उनको बताया कि आप जब मोहम्मद को कत्ल करके बनी हाशिम और बनु ज़ुहरा से किस तरह जान बच सकोगे। जब ये अल्फाज हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कान में गूंज गई, तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने जगह पर खड़े होकर उनकी तरफ मुंह फेर ली और उनको बताया कि इससे पता चलता है कि आप भी साबी हो गए हैं, यानी आपने भी अपने आबाई दीन छोड़कर इस्लाम में दाखिल हो गए हैं। जब ये सुन लिया तो नईम बिन अब्दुल्ला नुहाम ने उनको बताया कि ये उमर के नईम ने कहा करते रहे कि मालूम नहीं कि तुम्हारे बहन फातिमा ने भी और तुम्हारे बहनोई साद बिन ज़ैद दोनों साबी हो चुके हैं और तुम्हारा दीन छोड़कर इस्लाम में दाखिल हुए हैं। जब ये बात सुन ली कि मैं तो अवर को मारने के लिए जा रहा हूं, लेकिन ये तो खुद, यानी मैं अवर के घर से ये दीन और इस्लाम ये खत्म करता हूं, लेकिन ये तो अभी हमारे घर में ये लोग पैदा हो गए। जब ये बात इसके कानों में गूंज गई, जब ये आवाज सुनकर तो फौरन वापस हो गए और अपने बहन के घर में जाकर वो दरवाजा खटखटाई। जब दरवाजा खटखटाई तो एक सहाबी थे, और सहाबी हजरत खबाब थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो इनके बहन और बहनोई को तालीम दे रही थी कुरान करीम की। जब ये उमर की आहट सुनी, उमर के आने की आहट सुनी और उमर की आवाज सुनी, जब ये सुनते ही ये कांपने लगे
اور جو تعلیم دے رہے تھے وہ ورق اور او صفا وہ اس نے آگے رکھی کہ ویسے نہیں کہ اس پر نظر پڑ جائے. تو یہ جب سارا معاملہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے کی وجہ سے ایک دوسرے کو بچاتے ہیں، خود اپنے آپ کو مارنے سے بچاتے ہیں، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور وہ تلوار لے کر وہ کس ارادے سے چلتے ہیں؟ اسی ارادے سے وہ چلتے ہیں کہ الیاذ باللہ میں تو محمد کو قتل کرتا ہوں. لیکن جب راستے میں یہ بات ان کی پہنچ گئی کہ آپ کی بہن فاطمہ اور بہنوئی نے بھی ایمان لائے ہیں، یعنی وہ بھی سابی ہو گئے ہیں، تو واپس ہو گئے کہ پہلے میں ان کا خاتمہ کر کے پھر میں آگے اپنے ارادہ پر چلوں گا. جب بھی اس نے دروازہ کٹکھٹایا تو دروازہ اس کو نہیں کھولا. جب دروازہ ان کو کھول گیا، اپنے بہن نے دروازہ کھول دیا. جب بہن نے دروازہ کھول دیا تو ان کو بتایا کہ میں نے جو آواز سن لی کس کی تھی. تو بہن فاطمہ نے ان کو بتایا کہ یہ آواز وہ نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں. تو یہ بات تو پھر اس کے بہنوئی نے ان کو بتایا کہ اے عمر، میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، اگر میں آپ کے دین کے علاوہ ایک ایسا دین آپ کو بتاؤں کہ جو حق اور سچ ہے تو کیا آپ ان کے اتباع کرو گے؟ یہ بات ان کی بہنوئی کے منہ سے نکلنی تھی کہ اس نے فوراً اپنی بہنوئی پر حملہ کر کے اور اسے مارنا شروع کر دیا. جب اسے مارنا شروع کر دیا تو بہن آئی اور اپنے شوہر فاطمہ آئی اور اس نے اپنے شوہر بچانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح کی باتیں کی کہ مطلب کہ ہمارے شوہر کو چھوڑ دے اور اس کو زیادہ زخمی نہ کرے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں جو تلوار تھی وہ ڈرتی تھی ویسے نہیں اس کو مار دیا جائے. لیکن یہ اس کو اتنا مارا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اتنا مارا، اور مارنے کے باوجود بھی یہ اس کی بیوی فاطمہ یہ ان کو یہی بتا رہی ہے کہ یہ عمر، یہ جذبات میں آ کر ان کے بتائے کہ یہ عمر، اگر آپ ہم کو اسی وجہ سے مارتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، لیکن ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے ہم اس سے کبھی بھی ہم اس سے واپس نہیں ہو جا سکتے. یہ اس نے غیرت کی بات کی کہ اگر آپ ہمیں اس لیے مارتے ہیں کہ ہم یہ دین چھوڑ کر پھر آپ لوگوں کے دین میں بت اور شرک میں، بت پرستی اور شرک میں واپس آ جائے تو یہ ہم کبھی بھی قبول نہیں کر سکتے. البتہ ایک بات سنو، اے عمر بن خطاب کے بیٹے، جس خطاب کے تم بیٹے ہو وہی خطاب کی میں بیٹی ہوں. اگر آپ اپنے مارنے سے باز نہیں آتے تو ہم اپنے دین سے باز نہیں آتے. اگر آپ ہمیں مار بھی دی جائے تو ہم اس سے واپس بالکل نہیں آ سکتے. یہاں تک کہ اس نے اپنے شوہر چڑھانے کے لیے آگے بڑھ گئی. جب آگے بڑھی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ جب اس طرح کیا تو اس کے چہرے پر وہ تلوار کے ساتھ لگ گئی اور ان سے خون بہانا شروع ہو گئے. جب خون بہانا شروع ہو گئے اور اس نے اپنے بہن کی طرف دیکھ لیا کہ میں نے اپنے بہن کو بھی مار دیا، وہ بھی خون آلود ہو گئی، تو ٹھہر کر رہ گئے کہ آپ جو دین بتا رہے تھے وہ دین کیا ہے. ادھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ جذبات ختم ہو گئے، کفر کی جو جذبات تھے وہ ختم ہو گئے. جو نبی علیہ السلام کے قتل جانے پر جو بھی جذبات تھے وہ ختم ہو گئے، کیونکہ اس کو بہن نے ان کو غیرت دلائی. اے عمر، اگر آپ خطاب کے بیٹے ہیں، جس خطاب کی تو بیٹا ہے وہی خطاب کی میں بھی بیٹی ہوں. اگر آپ اپنے کفر پر سخت ہے تو میں اپنے مسلمان ہونے پر بھی سخت ہوں، میں کبھی اسلام سے پیچھے ابھی نہیں ہٹ سکوں. یہ بات ان پر جب ان کی آنکھ میں گونج گئی تو ان کو اپنے بہن پر جو ان کو غیرت دلائی، جب غیرت دلانے پر اس کو دل نرم ہو گیا اور ان سے پوچھ لیا کہ آپ جو پڑھ رہے تھے وہ ہمیں بتا دے وہ کیا. اور اسی دوران حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے میں چھپ گئے تھے. تو فوراً خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اٹھ گئے اور ان کو بتائے کہ اے عمر، میں آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا آپ کے لیے مانگی ہے وہ آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا ہے.
تو پھر اس کے بہنوئی نے ان کو یہ الفاظ کہا کہ انک رجس وانہ لا یمسہ الا المطہرون فقم فتوضا، یعنی تو ناپاک ہے اور قرآن پاک لوگ ہی قرآن پاک کو پاک ہی لوگ چھو سکتے ہیں، تم جاؤ اور وضو کر لو، یعنی اپنے آپ کو پاک کر لو، اس کے بعد ہم آپ کو اگر قرآن کا حصہ آپ کو لے سکتے تو قرآن کا حصہ اگر آپ اٹھا سکو گے تو پہلے وضو بنا لو، وضو کے بغیر آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ جب یہ چلے گئے اور وضو اور غسل کیا اور یہ صحیفہ اور مطہرہ کو اٹھایا، اس کے ہاتھ لگایا تو سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ اس سورہ طٰہٰ کے یہ آیت شروع کی کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یہ پورا آیت ان نے پڑھ کر کہ یہ جب آیت پڑھ کر کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں معبود برحق ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی عبادت کرو اور نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو۔ جب یہ آیت اس نے پڑھی تو اس کے دل میں ایمان نے جگہ بنایا اور اس کا دل نرم ہو گیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کا، ایمان لانے کا واقعہ جو پہلا اس